چند ماہ میں ہی ملک بھر کی ایک مقبول جماعت بن چکی ہے. ایسے موقع پہ کہتے ہیں چلے عملی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے اور مسائل کے حل کے لیے نظام کو غلط طریقے سے چلانے والے ججوں اور جرنیلوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. پھر کہتے ہیں موقع پہ چلے پاگل سمجھا ہوگا ان لوگوں نے, پتہ نہیں کون کو اٹھ کے آ جاتا ہے اور آ کے شروع ہوتا ہے کہ جی ہم مقبول ترین ہیں. اچھا مطلب نام ہی مقبول رکھ لیں آپ. انسرٹنٹی بڑھتی جا رہی ہے. اچھا یہ انگلش کا تڑکا بھی لگا ان کے ورڈز میں نا. عام طور پر ایسے پیغامات جو ہیں بڑی ثقیل اردو میں, جسٹس سسٹم حقیقی معنوں میں روٹن ہو چکا ہے. انگلش کا تڑکا ہے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ الگ نیوز کے لیے میری ویڈیو ہے اور میں طارق متین آپ سے مخاطب ہوں. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی طرف آئیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ شیخ رشید احمد صاحب حراست میں لے لیے گئے ہیں. میں لفظ حراست استعمال کروں, گرفتار اس لیے نہیں کہ جب گرفتاری ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرفتار کس نے کیا ہے. جب گرفتاری ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وارنٹ ہے, وہ وارنٹ دکھایا گیا ہے, گرفتار کرنے والا ادارہ کون سا ہے, لے جایا کہاں گیا ہے, کہاں رکھا گیا ہے, اور کل یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے, اس لیے کل کہاں پیش کیا جائے گا یہ بتایا جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں گرفتاری, کیونکہ جب پیش کر دیا جاتا ہے اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھتی ہے. عدالت کے سامنے گرفتار کرنے والا تفتیش کے حوالے سے یا دیگر کسی حوالے سے اپنے مطالبات عدالت کے سامنے رکھتا ہے اور عدالت اس پر ایک فیصلہ دیتی ہے, ریمانڈ دیتی ہے. نارملی ریمانڈ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے کی کارروائی شروع ہوتی ہے. یہ گرفتاری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں حراست. اس کے علاوہ اگر کچھ ہوتا ہے اور وہ کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد باقاعدہ حبس بیجا کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے تو یعنی پھر اسے اغوا کہتے ہیں قانونی لینگویج میں. تو اس وقت شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ حراست میں ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے, ذرائع سے معلومات ہیں. یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے, گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے, اسلام آباد پولیس بتاتی ہے. ابھی پرویز لائی صاحب بار بار گرفتار ہو رہے ہیں, اسلام آباد پولیس اعلان کرتی ہے ٹویٹر پہ آ کے. تو جب گرفتاری ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے, پنجاب پولیس بھی بتاتی ہے, سندھ پولیس بھی بتاتی ہے. تو اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ حراست میں ہیں. ان کے قریبی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن فیز 3 راولپنڈی وہاں پر اپنے گھر سے گرفتار کیے گئے. یہ وہاں پر موجود نہیں ہوتے تھے, یہ وہاں پر آئے تھے. تو ان کی غالباً مخبری ہوئی, ٹیکنالوجی سے پتہ چلا, جو بھی ہوا. تو شیخ رشید احمد صاحب وہاں پر آئے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق پنجاب پولیس کے لوگ تھے جو یونیفارم میں تھے اور سادہ لباس اہلکار بھی تھے. یہ آئے اور یہ شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کر کے آنن فانن لے گئے. شیخ رشید احمد صاحب گرفتار ہوئے. شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ان کے 2 بھتیجے گرفتار ہوئے ہیں. مقدمہ کیا ہے؟ مقدمے کے حوالے سے دیکھیے ان کے وکلا کا یہ کہنا ہے, عبدالرازق جو ہیں ان کے وکیل, وہ یہ کہتے ہیں کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں شیخ رشید احمد صاحب کی گرفتاری مطلوب ہو. اب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان میں مطلوب تھے اور انہی میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے. لیکن ابھی ہمارے سامنے کوئی بھی آفیشیل ورڈ نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری نیب کو مطلوب تھی. نیب یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ رشید احمد صاحب آئیں پیش ہوں ورنہ گرفتار کیا جائے گا. اور یہ ہے القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ. عمران خان صاحب پر جو الزام ہے کہ انہوں نے ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا اور اس کے نتیجے میں ان کو بھی مالی فوائد پہنچے. تو جو کیبنٹ کا ڈیسیشن تھا وہ اس کی وجہ تھا. شیخ رشید احمد صاحب کابینہ کا حصہ تھے. شیخ صاحب کہتے ہیں میں اس روز کابینہ کے اجلاس میں موجود نہیں تھا, یہ میں نیب والوں کو لکھ کر دے چکا. بہرحال شیخ رشید احمد صاحب ٹویٹر پہ بولتے رہتے تھے, اب گرفتار کر لیے گئے ہیں. ابھی پچھلے کچھ دنوں میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یا حراست میں لوگ لیے گئے ہیں, جیسے آن عباس بپی صاحب غائب ہوئے تھے, بالآخر سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں, 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. اسی طرح سے عثمان ڈار صاحب گرفتار نہیں ہوئے, حراست میں لیے گئے کراچی سے. ان کی والدہ نے بھی کہا کہ اسے عدالت میں پیش کریں. بہرحال عثمان ڈار صاحب تب سے اب تک کہیں بھی سامنے نہیں آئے. صداقت علی عباسی صاحب کہیں بھی سامنے نہیں آئے. اور بھی لوگ ہیں اور بھی مثالیں موجود ہیں. تو شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ اب حراست میں لے لیے گئے ہیں. یہ ہوا ہے شیخ رشید احمد صاحب کے کیس میں. اس سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب فروری کے بالکل آغاز میں, اسی سال 2023 میں فروری کے بالکل آغاز میں گرفتار ہوئے تھے. تب الزام یہ تھا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو دھمکیاں دے رہے تھے اور آصف علی زرداری صاحب کی جان کو ان دھمکیوں کے نتیجے میں خطرہ تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ شیخ رشید احمد صاحب کی ویڈیو آئی تھی جب وہ کسی ایس ایچ او کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا. جب ویڈیو آئی تو شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک بار گرتے گرتے بچے تھے. وہ پولیس والے کے سینے پہ ان کا سر ٹک گیا تھا, جا کے پاؤں مڑ گیا تھا. لوگ کہتے ہیں رو رہا ہے شیخ رشید, وہ رو نہیں رہے تھے, پاؤں مڑ گیا تھا بھاری بھرکم میں شیخ صاحب. اور شیخ صاحب جو ہے وہ پولیس والے کے سینے پر جب گرے تو وہ چند لمحے کیونکہ پاؤں مڑ گیا تھا وہاں پر ٹکے رہے. تو شیخ صاحب ابھی بیچ میں
کرغزستان بھی غالباً گئے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی سے میرا تعلق نہیں ہے۔ اب شیخ رشید احمد صاحب جو ٹویٹر پہ پیغامات دے رہے تھے گرفتار ہو گئے ہیں، معاف کیجیے دوبارہ حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ہمارے ہاں دیگر لوگوں کو ملنے والے ایک پیغام کی، اس کی خبر دی ہمیں عامر سعید عباسی صاحب نے۔ عامر سعید عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اپنی ٹویٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عہدہ سنبھالتے ہی تحریک ناموس پاکستان، یہ ایک تنظیم ہے، اس نے ججز رہائش گاہ کے قریب 3 عدد بم، پستول اور گولیاں بیگ میں ڈال کر پہنچا دی۔ ججز رہائش گاہ کا نقشہ نکلا اس بیگ سے، اور یہ جو نقشہ ہے اس میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی، جیسے پولیس چیک پوسٹ ہے، ججز رہائش گاہ ہے، اور ان کو باقاعدہ تیر کے نشان بنا کر سڑکوں پر یہ پولیس چیک پوسٹ کتنی ہے یہ سب کچھ نقشے میں بتایا گیا، یعنی دینے والا بتا رہا ہے، بیگ دینے والا رکھنے والا، کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں جو ہے وہ TNP تحریک ناموس پاکستان، اس کا ایک اعلامیہ ہے، ایک پیپر ہے، پیپر پہ کافی کچھ لکھا ہوا، شروع ہوتا ہے وہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کے بعد جو ہے یہ تحفظ ناموس پاکستان الحمدللہ اپنے قیام کے بعد چند ماہ میں ہی ملک بھر کی ایک مقبول جماعت بن چکی ہے۔ ایسے موقع پہ کہتے ہیں چلے مقبول جماعت، مطلب کبھی کسی نے نام نہیں سنا، مقبول جماعت بن چکی ہے، پہلی بار نام سنا ہوں میں صحافت کے شعبے سے وابستہ، خبروں کا دن رات میرا کام، میں پہلی بار نام سنا ہوں۔ اعلیٰ تعلیمی یافتہ طبقے سے لے کر دہاڑی دار اور مزدور، ہر شعبہ زندگی سے نوجوان جوق در جوق تحریک کا حصہ بن رہے ہیں۔ پاگل سمجھا ہوا ان لوگوں نے، پتہ نہیں کون اٹھ کے آ جاتا ہے اور آگے شروع ہوتا ہے کہ جی ہم مقبول ترین ہیں۔ اچھا، مطلب نام ہی مقبول رکھ لیں آپ۔ دوسری جانب مملکت خدا داد پاکستان کے حالات روز بروز دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، انسرٹنٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ انگلش کا تڑکا بھی لگا ان کے ورڈز میں نا، عام طور پر ایسے پیغامات جو ہیں بڑی ثقیل اردو میں، عام طور پہ ہم غلطی سے سلیس کہتے ہیں، سلیس کا مطلب آسان، ثقیل اردو میں، بھاری بھرکم۔ ڈالر، بجلی، پیٹرول، چینی، ہر چیز کی قلت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انفلیشن سال بعد بڑھتا تھا پہلے، اب ہر روز بڑھ رہا ہے۔ عدالتیں چڑیا گھر بن چکی ہیں۔ اچھا، بعض چیزیں اس میں انہوں نے ٹھیک کہی ہیں۔ نگراں حکومت IMF کی غلامی کر رہی ہے، جرنیل سیاست میں مداخلت سے باز نہیں آ رہے، ججوں اور جرنیلوں کے مفاد پرست ٹولے نے اپنی پسند ناپسند کے افراد متعین کیے ہوئے ہیں۔ جسٹس سسٹم حقیقی معنوں میں راٹن ہو چکا ہے، انگلش کا تڑکا ہے اس پہ۔ پریس کانفرنس تمام جرائم کا کفارہ بن چکی ہے، یہ ہمارے یہاں ہو بھی رہا ہے۔ ویسے برین ڈرین، میں نے آپ سے کہا نا انگلش کا بڑا تڑکا لگا ہوا ہے، عروج پر ہے۔ لاکھوں پاکستانی مایوسی کا شکار ہو کر ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تحریک تحفظ ناموس پاکستان نے عملی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے اور مسائل کے حل کے لیے نظام کو غلط طریقے سے چلانے والے ججوں اور جرنیلوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں بھائی چلے، آج اس سلسلے کی پہلی کارروائی کے لیے ہمارا نشانہ سپریم کورٹ کے ججز اور جرنیل ہیں۔ ہمارا مقصد طاقت کے نشے میں چور اشرافیہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے تحفظ کرنے میں سستی کریں گے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں گے، غریب عوام کی جگہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیں گے، تو تحریک ناموس تحفظ پاکستان عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو سبق سکھا کر رہے گی۔ آخر میں انہوں نے انشاءاللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگ آ جاتے ہیں اچانک اٹھ کے، بات سیریس ہے، یعنی اگر آپ نے تصویروں میں دیکھ رہے ہیں نا بام ڈسپوزل اسکواڈ کے لوگ بھی موجود ہیں، تو اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو سچویشن جو ہے وہ اس لحاظ سے سیریس ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ اسلام آباد ہے، دارالحکومت ہے آپ کا، دنیا کے سامنے آپ کا چہرہ ہے، سیف سٹی اتھارٹی ہے یہاں پر، تو یہاں یہ بکواس اس طرح کی ہونی نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ مل جائیں، ان کو پکڑ کے جوتے لگانے چاہیے کہ یہ کیا مذاق ہے۔ مطلب یہ ہم بھی اکثر کہتے ہیں کوئی کیلا ریاست، بنانا ریپبلک، لیکن اتنا بڑا مذاق، مطلب کوئی منہ اٹھا کے جو آئے گا شروع ہو جائے گا، تو یہ جو ہے وہ بےہودگی بند ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے سبق سکھانا چاہیے کہ یہ بدتمیزی نہیں چلے گی، دس از ناٹ آن، یہ میسج ہونا چاہیے ریاست پاکستان کا۔ تو ایسے پیغامات اگر آئیں گے تو بہت ہی فضول بات ہے، ان لوگوں کو گرفتار کریں، ان کے چہرے سامنے لے کر آئیں، لوگوں کے سامنے رکھیں، اور یہ جو انگلش کا تڑکا لگا کر پتہ نہیں کیا سے کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ فوری کریں۔ نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، آپ کو لگے گا کہ اس دعوے کے پیچھے دو چار چل پڑے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ حرکتیں ہوں کہ دو چار اس دعوے کے پیچھے چل پڑیں، تو مطلب برین ڈرین، راٹن، اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ان کے میسج میں موجود بھی ہیں۔ تو اور ہمارے ہاں اس وقت مایوسی بھی ہے، وہ کاکڑ صاحب تو مانتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی غلط مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ اچھا، مطلب صحیح مایوسی کیا ہوتی ہے؟ تو حالات خراب ہیں، اس بات کو مان لینا چاہیے نا۔
اس بات کو ماننے سے ہی، مانیں گے تو حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، مانیں گے نہیں تو پھر کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو لوگ ہیں ایسے لوگوں کو سیدھا سیریس اور تگڑا میسج آنا چاہیے کہ آپ کی بےہودگی نہیں چلے گی. باقی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوئی ہیں، ان کو بند کرنے کا بندوبست فوری کر لیا جائے تو اچھی بات ہے. زیادہ سیریس نہیں ہے لیکن بہت ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.